حکومت کی تحریک عدم اعتماد کے خلاف حکمت عملی تبدیل۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ارکان تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عمر جٹ سے۔ جی عمر جٹ بتائیے گا۔ جی جو پہلے حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنائی گئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ ایوان میں نہیں جائیں گے، تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکمت عملی کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ اب اسمبلی جائیں گے اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اور اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیو اسٹریٹجی جو ہے حکومت کی جانب سے وہ سامنے آئی ہے، کیونکہ پہلے تو 12 آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ ایک سرکولر بھی جاری کیا تھا بطور چیئرمین پی ٹی آئی اور بطور پارلیمانی لیڈر آف پی ٹی آئی کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کا ایوان میں نہیں جائے گا، بلکہ نہ صرف ایوان میں جائے گا بلکہ اس دن وہاں موجود نہیں ہوگا ایوان میں۔ تو اس پر اب یہ حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نئی حکمت عملی کے تحت جو ارکان اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ قومی اسمبلی اجلاس میں جائیں گے اور کل تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو ووٹنگ ہونی ہے اس میں وہ بھی اس تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹنگ کریں گے۔ اور وزیر اعظم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی پرعزم ہیں اور اب جو نیو اسٹریٹجیز ہیں وہ مشاورت کے بعد سامنے آئی ہیں، جس میں ارکان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ کل جو دن ہے قومی اسمبلی میں گزاریں گے اور ووٹنگ کا عمل جو ہے اس میں وہ شریک ہوں گے اور تحریک عدم اعتماد کے خلاف پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ ووٹ دیں گے۔ جی صحیح، تو ارکان بھی ووٹ دیں گے۔ خاور گھمن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور گھمن کہیے گا، پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی ہم ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم نہیں آئیں گے، اور اب جو ہے حکومت شریک ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ رابطے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو ایک پر اعتماد فیصلہ لگتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہی تھا کہ جی ہم لوگوں کو جانے نہیں دیں گے وہاں پہ ہاؤس کے اندر، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ مارکا جو ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اچھی روایت ہے، اب ظاہر ہے فیس ٹو فیس مقابلہ کرنا چاہیے، اور چونکہ اپوزیشن میں بھی وہاں پہ ہاؤس میں موجود ہوگی اور پھر ظاہر ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے پھر وہ اس جو کھیل کا جو فاتح قرار پائے گا۔ تو جو گیم ہے سیاسی گیم وہ انتہائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو۔ ٹھیک، لیکن خاور آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیوں اب یہ اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو بات جو سمجھ آ رہی ہے، جو تھوڑی بہت خبریں مل رہی ہیں کہ میری کچھ بات بھی ہوئی ہے جو حکمران پارٹی کے عہدیدار ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ساؤنڈ کر رہے ہیں، مطلب 1-2 دن پہلے تک وہ کافی زیادہ ڈپریس تھے، پریشان تھے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک وزیر سے بات ہوئی تو وہ جو آپ کسی کی آواز سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو کچھ خوشخبری ملی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ نمبر گیم ہے اور اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ کوئی سیکرٹ اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی، اس میں بظاہر جو کہا جاتا ہے کہ جی جو حکومت کے حق میں ہے وہ ایک گیلری میں چلے جائیں، جو اپوزیشن کے حق میں وہ دوسری گیلری میں چلے جائیں، لوگوں کی گنتی بالکل سب کے سامنے ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی، کوئی کسی کا ووٹ یہاں پہ کینسل ہونے کا چانس نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی مور غلط لگنے کا کوئی یہاں پہ کوئی مرحلہ نہیں سامنے پیش آتا، لوگوں کی گنتی سب کے سامنے پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر آئے گی، اور وہ جو پارٹی جیتے گی ظاہر ہے اس کے پاس پھر اگلا جو قلمدان ہوگا، اگلا جو لیڈر آف دا ہاؤس جو الیکٹ ہوگا وہ جو پارٹی جیت جائے گی، اگر حکومت جیتی ہے تو ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب قائم و دائم رہیں گے، لیکن اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہوگا کہ نئے جو قائد ایوان کے انتخاب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو کہ نئے پرائم منسٹر پاکستان الیکٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک متفقہ طور پر ایک امیدوار ڈکلیئر کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے، لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ کل پھر یہ جو جیت کس کے سر جاتی ہے۔ البتہ آئندہ جو ہم رات تک کل صبح تک کافی جو آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ حکومت پچھلے کچھ چند گھنٹوں سے جو ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ان کے لیول آف کانفیڈنس کے اندر کچھ ہمیں کانفیڈنس بڑھ گیا حکومت کا۔ ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود تھے، عمر جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔